آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پاک سینٹر مدینہ مسجد میں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ایمبیسی ویانا میں تعینات فرسٹ سیکرٹری اشتیاق عاقل، کونسلر مبین الرحمان، ممبر پارلیمنٹ آسٹریا عمر راوی کے علاوہ انگلینڈ کے مشہور عالم دین پروفیسر سید احمد حسین شاہ ترمذی اور مولانا صفدر علی صفدری نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر تفصیلی روشنی ڈالی، جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے بچوں سمیت بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر سید احمد حسین شاہ ترمذی نے میلاد کے انعقاد کے بارے میں بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ کے حوالے سے تقریبات کا نام ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے۔ محفل میلاد جب ہم مناتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب میلاد پاک کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی سیرت کے بیانات ہوتے ہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات پاک کے وہ پہلو جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتے، بیانات سے وہ بھی اجاگر ہوتے ہیں، اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک خصوصی بات یہ کہ جب ایسی محافل بڑے احتشام سے اور اہتمام سے منائی جاتی ہیں تو بہت سارے جو غیر مسلم ممالک میں ہم جن میں رہ رہے ہیں، ان میں غیر مسلم بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ آج تم بہت خوش ہو، آج یہ بڑے اہتمام سے تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا دن ہے، اور پھر اس پر بھی وہ سوال کرتے ہیں، اور ان کو یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ایک وابستگی اور ایک آگاہی حضور کی سیرت سے ان کو بھی ملتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو علماء، جو خطباء، جو ائمہ حضرات اس میں بیانات سے مستفید فرماتے ہیں، وہ ان کو بھی ایک موقع تبلیغ و اشاعت کا مل جاتا ہے۔ تو دین کی وہ اعلیٰ چیزیں جو سرکار کے حوالے سے، سرکار کے ذریعہ سے امت کو عطا کی گئیں، ان کی اشاعت اور تبلیغ اور آگے لوگوں تک وہ پیغام پہنچانے کا بہترین موقع میسر آتا ہے۔ پاک سینٹر مدینہ مسجد کے بانی علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے بتایا، آسٹریا میں مسجد المدینہ جب سے مارز وجود میں آئی، ہمارا یہ سالانہ باقاعدگی کے ساتھ اور اہتمام اور احتشام کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں، اور یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس جو ہوتی ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مقامی علماء کے علاوہ ہم باہر سے کسی نہ کسی جید عالم کو یا کسی شیخ کو دعوت دیں تاکہ لوگ ان کی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ ہم میلاد شریف کے مہینے میں ویسے تو 2 پروگرام کرتے ہیں۔ ایک پروگرام اسی دن کی مناسبت سے ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو، جو کہ سحری کے وقت ہوتا ہے، لیکن سحری کے وقت تمام لوگوں کا شامل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ایک بڑے پروگرام کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، اور وہ ویکنڈ پہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہو سکیں۔ اور اس کی بنیادی ضرورت جو یورپ میں ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے اپنی مصروفیات میں ہم اپنی بنیادی قدروں کو کھوتے چلے جا رہے ہیں، اور بالخصوص ہماری اولاد جو یہاں پر پرورش پا رہی ہے وہ اپنی بنیادی قدروں سے اور جہاں سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے وہ ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی محافل کا اہتمام کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بالخصوص جو بنیادی معلومات ہیں اور بنیادی جو سلسلہ ہے، جو تعلق اور رشتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بڑا مضبوط اور استوار ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دین اسلام کے جو بانی ہیں ان سے اگر محبت، تعلق اور ان کی سیرت کے ساتھ ایک رشتہ استوار اور مضبوط نہیں ہوگا تو اس وقت تک ان کا اسلام کو سمجھنا، اسلام پر عمل پیرا ہونا یہ ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہے۔ اس لیے یہ ہماری محافل جو ہیں میلاد شریف کی ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں۔ یہاں پر موجودہ جو معاشرہ ہے اس کو
اسلام کے جو دھارے ہیں ان کی طرف لے کر آنے میں ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں مسجد المدینہ میں 12ویں سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ کیمرہ مین چودھری اقبال باگڑی کے ساتھ سید غلام حسین نقوی، انڈس نیوز، ویانا، آسٹریا۔